شیخوپورہ کے نواحی گاؤں تانی چک میں بہو نے معمولی تلخ کلامی کے بعد ساس کو قتل کر دیا۔ صفیہ بی بی کو اس کے بہو فوزیہ نے گلا دبا کر قتل کیا۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے شیخوپورہ میں۔ شیخوپورہ کے نواحی گاؤں تانی چک میں بہو نے معمولی تلخ کلامی کے بعد ساس کو قتل کر دیا۔ صفیہ بی بی کو اس کی بہو فوزیہ نے گلا دبا کر قتل کیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ شیخوپورہ کی آبادی ماڑی کلا میں مزدوری مانگنے پر بااثر افراد کا محنت کش کے گھر پر حملہ۔ محنت کش کے اہل خانہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد کے باعث محنت کش کی بیٹی کی ناک کی ہڈی اور جبڑا ٹوٹ گیا۔ طالبہ شیرین کو تشویشناک حالت میں ہسپتال داخل کرا دیا گیا ہے اور پولیس نے واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ خبر دے رہے ہیں شیخوپورہ سے، جہاں پر ماڑی کلا میں مزدوری مانگنے پر بااثر افراد کا محنت کش کے گھر پر حملہ۔ محنت کش کے اہل خانہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد کے باعث محنت کش کی بیٹی کی ناک کی ہڈی اور جبڑا ٹوٹ گیا۔ طالبہ شیرین کو تشویشناک حالت میں ہسپتال داخل کرا دیا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق رؤف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت سامنے آ گئے۔ غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحرک کرن تھاپر کو رؤف حسن کے غیر محتاط واٹس ایپ پیغامات انتہائی تشویشناک ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ترجمان نے ان پیغامات کے ذریعے ملک کی حساس معلومات ایک بھارتی کو پہنچائیں تاکہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحرک۔ پی ٹی آئی کے رؤف حسن کا امریکی ران گریم کے بعد بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ بھی واٹس ایپ کے ذریعے ہوشربا رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ رؤف حسن کے ساتھ سیکٹر را کے شیئر کرنے والے انٹرویو میں بھارتی کرن تھاپر نے موجودہ آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر قرار دیا۔ 25 نومبر 2022 کو بھارتی کرن تھاپر نے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے رؤف حسن کے ساتھ جنرل عاصم منیر سے متعلق ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو شیئر کیا۔ رؤف حسن نے جواب میں کہا پاکستانی صحافی کو ایک ناقابل اعتبار شخص قرار دیتے ہوئے آرمی چیف سے متعلق حساس معلومات بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی۔ باوثوق ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رؤف حسن نے فروری 2023 کے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے یوکرین کے معاملے پر پاکستانی موقف پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا موقف انتہائی حیران کن ہے۔ مارچ 2023 کو بھارتی کرن تھاپر کو بھیجے گئے رؤف حسن کے پیغامات میں اشتعال دلاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے گھر سے گرفتاریوں کو ریاستی تشدد قرار دیا۔ باوثوق ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ 10 مئی 2023 کو رؤف حسن کی جانب سے بذریعہ زوم کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو بھی ریکارڈ کیا گیا۔ 11 مئی 2023 کو واٹس ایپ میسج کے ذریعے رؤف حسن نے افواج پاکستان کے مختلف دستوں کی نقل و حرکت کو توڑ مروڑ کر حاشیہ آرائی کی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان نے ان پیغامات کے ذریعے ملک کی حساس معلومات ایک بھارتی کو پہنچائیں تاکہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ یہ واٹس ایپ میسیجز اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ رؤف حسن نے بھارتی صحافی کرن تھاپر کو آمادہ کیا کہ وہ پاک فوج کے خلاف منفی تاثرات پر مبنی بیانیے کی تشہیر کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا پی ٹی آئی رہنما کے غیر ملکی دشمنوں سے روابط پر رد عمل۔ کہا پی ٹی آئی کا ملک دشمنی پر مبنی ایجنڈا بے نقاب ہو چکا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا رؤف حسن اور بھارتی صحافی کے خوفناک پیغامات پر مبنی روابط سامنے آئے۔ رؤف حسن نے بھارتی صحافی سے تحریک انصاف کی سوچ کی ترجمانی کی۔ بانی اور فیض حمید کے گٹھ جوڑ کے معاملات ملک دشمنی کی بدترین مثال ہیں۔ ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند جماعت نے سائفر سے خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی آقاؤں کا سہارا لے رہے ہیں۔ رابطوں میں پاکستان کی سالمیت اور بقا کے خلاف سازشوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے 9 مئی کے حملے کیوں کیے گئے۔ نواز شریف کا بجلی صارفین کے لیے فی یونٹ پر 14 روپے ریلیف دینے کے اعلان کا معاملہ۔ پنجاب حکومت کا 5 بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو ایڈوانس میں ادائیگی کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے ڈسکو سے فی یونٹ 14 روپے ریلیف پر آنے والی رقم کا تخمینہ مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت نے ڈسکو سے 19 اگست تک ریلیف کے لیے درکار مالی ضروریات کا تخمینہ مانگا ہے۔ پنجاب حکومت نے پنجاب کو بجلی فراہم کرنے والی 5 ڈسکوز کو الگ الگ خط لکھ دیا۔ خطوط لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ الیکٹرک کمپنیوں کو لکھے گئے ہیں۔ فی یونٹ 14 روپے ٹارگیٹڈ ریلیف کا اطلاق ماہانہ 201 سے 500 یونٹ پر ہوگا۔ بجلی کے ٹیرف میں ریلیف کا اطلاق اگست اور
ستمبر 2024 کے بلز میں ہوگا۔ بشمول ٹیکسز اور ڈیوٹیز پنجاب حکومت بجلی کے فی یونٹ پر 14 روپے ریلیف دے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ بجلی بلوں میں ریلیف پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ نواز شریف نے تمام صوبوں سے عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی سیاست کرتی ہے۔ پنجاب کے بجٹ سے 45 ارب روپے دے کر ریلیف دیا گیا۔ 201 سے 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو وفاق کی جانب سے ریلیف مل رہا ہے۔ 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بھی ہوگا۔ محکمہ توانائی پنجاب کی جانب سے ڈسکوز کو خط لکھ دیا گیا ہے، کسی نے اگست کا بل دے دیا تو اسے پیسے واپس ہو جائیں گے۔ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نام کارکردگی کی سیاست اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی سیاست کے ساتھ جڑا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پچھلے 4 ماہ سے صرف اس سوچ میں ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کی ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد میں 201 سے 500 تک کے صارفین بجلی استعمال کرنے والے، ان کے بلوں میں پر یونٹ 14 روپے کی کمی کی جا رہی ہے۔ وفاق نے اپنے پی ایس ڈی پی سے، اپنے بجٹ سے کٹوتی کر 200 یونٹ والے صارفین ہیں ان کو 50 ارب روپے کی ریلیف دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف فراہمی کا اعلان کریں، بجلی کے بلوں میں فی یونٹ 14 روپے کمی کی جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں اعلیٰ سندھ کو خط لکھ رہا ہوں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجٹ مختص کریں، ہمیں بھی سندھ کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ پنجاب میں اپنے بجٹ سے 14 روپے فی یونٹ کمی کی گئی ہے، سندھ میں نہ ہوا تو احساس محرومی پیدا ہوگا۔ سندھ میں بھی 14 روپے یونٹ کی کمی کی جائے تو میں وزیر اعلیٰ سندھ کو ابھی یہ خط لکھ رہا ہوں کہ آپ بھی کوئی بجٹ مختص کریں عوام کے لیے۔ اس حوالے سے پنجاب میں بجلی پر 14 روپے فی یونٹ کی کمی کر دی گئی ہے۔ اگر یہ اماؤنٹ ہمیں فیڈریشن کو دینی بھی پڑے، فیڈرل گورنمنٹ کو، تو وہ دی جائے۔ حکومت نے نیٹ بند نہیں کیا، وی پی این کے زیادہ استعمال سے انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہوتی ہے۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے انٹرنیٹ سست ہونے کی وجہ بتا دی۔ وزیر مملکت فائر وال سے متعلق سوال گول کر گئی، کہا انٹرنیٹ کو بہتر بنانے کے لیے 4 نئی کیبلز لائی جا رہی ہیں، 5G اسپیکٹرم کی نیلامی جلد ہوگی۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی ڈیجیٹلائزیشن کمیشن قائم کیا جا رہا ہے۔ معاشی مشکلات کے باوجود آئی ٹی شعبے کے مطالبات پورے کیے اور 60 ارب کا بجٹ مختص کیا۔ رواں سال آئی ٹی برآمدات 3 ارب روپے سے تجاوز کر گئیں۔ انٹرنیٹ کے لیے اور انٹرنیٹ کو بہتر بنانے کے لیے، بینڈ وڈتھ اویلیبل کرنے کے لیے پاکستان میں 4 نئی کیبلز جو ہیں وہ پاکستان میں لائی جا رہی ہیں۔ اگلے سال پہلے اور دوسرے کوارٹر میں انشاءاللہ 5G اسپیکٹرم کی آکشن کرائی جائے گی۔ انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا۔ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں، جو لوکل آپ کو سروسز اویلیبل ہیں، اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے نہ انٹرنیٹ بند کیا نہ سلو کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کیس کو ڈی لسٹ کر دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی عدم دستیابی کے باعث کیس ڈی لسٹ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ نے التوا کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سینئر وکیل حامد خان 6 ستمبر تک بیرون ملک ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی حامد خان چھٹی کی درخواست بھی دے چکے ہیں، ان کی واپسی تک مقدمہ ملتوی کیا جائے، تاہم سماعت جسٹس جمال خان کی عدم دستیابی کی وجہ سے مؤخر کی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آج سماعت کرنا تھی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ 9 مئی کا گھناؤنا اور افسوسناک واقعہ ہماری فوج کے خلاف سازش تھی، عدلیہ کو ویسے ہی فیصلے دینے چاہیے جیسے برطانیہ میں کیے گئے۔ احسن اقبال نے کہا دنیا میں جمہوریت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص اپنی ریاست کے خلاف انتشار پیدا کرے، جو بھی اس گھناؤنی سازش میں ملوث ہے اس کو قانون ضرور گرفت میں لے گا۔ ایک شخص ملک سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، مجھے بھی اسی پنجرے میں بند کر رکھا تھا۔ انہوں نے 100
190 मिलियन पाउंड की करप्शन की उसकी रसीदें हैं। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि असली और नकली हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, अवाम मुतमईन नहीं, तुमने इंतखाबात कराए लेकिन ये हमें कबूल नहीं, हुक्मरान सुन लें, अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा मुत्तहिदा अरब इमारात हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। जानना चाहता हूँ ये बदएतमादी कैसे पैदा हुई, मईशत भी तबाह कर दी और मुल्क को भी तबाह कर दिया गया। याद रखो हुक्मरानों, तुम भी सुन लो कि तुम्हारे किरदार से कौम मुतमईन नहीं है। तुमने इलेक्शन कराए, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं है। असल हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं, नकली हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, इसके वसाइल पर, इसके मादनी ज़खायर पर हक सिर्फ यहाँ के बच्चों का है, यहाँ की नस्लों का है। तुम्हारा बाप भी हमारे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकेगा। अमारात हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, कोई हमें पैसा देना नहीं चाहता। और वो पाकिस्तान की इक्तिसाद किसके हाथ में है, ये बदएतमादी क्यों पैदा हुई, हमने दुनिया को अपने से क्यों दूर रखा है। बानी पीटीआई का जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला, दरख्वास्त जमा करा दी गई। साबिक वजीर आजम ने जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। उसकी तस्दीक पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने एक्स पोस्ट पर करते हुए कहा है, तारीखी मुहिम के लिए हमें आप सबकी जरूरत दरकार होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मौजूदा चांसलर क्रिस पैटन की जानिब से फरवरी 2024 में तालीमी साल 2023 और 2024 में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब नए चांसलर के लिए इंतखाबात के लिए दरखास्तें मौसूल की जा रही हैं। बानी पीटीआई ने 1974 में फलसफे, सियासियात और इकनॉमिक्स की तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से हासिल की थी। वो उसकी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। वो इससे कबल 2005 से 2014 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शुएब शाहीन कहते हैं पीटीआई सोशल मीडिया के 26 से ज्यादा लोगों को उठा लिया गया है, मुखालिफिन को 50% के मार्जिन से हराया। मुखालिफिन सच्चे हैं तो फॉर्म 45 सामने लेकर आए। मौजूदा चीफ जस्टिस से इंसाफ की उम्मीद नहीं। जस्टिस काजी फायजीसा खुद को हमारे केसेस से अलग कर लें। सलमान अकरम राजा ने कहा, फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। आज जो हो रहा है बहुत शर्मनाक है। मुल्क से फ्रॉड को खत्म करने की जरूरत है। अवाम हौसला रखें, उनके वोट की जीत होगी। मेहरबानो कुरैशी ने कहा, उनके 12,000 वोट मुस्तरद करके मुखालिफ उम्मीदवार को जितवा दिया गया। तहरीक इंसाफ की खवातीन अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगी। लोग हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए गए हैं। आज इस फॉर्म 47 के पीछे कौन है? जज साहब ये कह देते हैं कि जनाब आप फॉर्म 45 ओरिजिनल ले आएं और जवाब दे दें। अवाम का हक के हुक्मरानी छीना गया है, जिसको हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है कि आप इन केसेस से अपने आप को अलग कर लीजिए। देखिए, हम तो कह चुके हैं ये फौज का अंदरूनी मामला है। नहीं, देखिए, हम खैर मकदम करते हैं जो भी एहतसाब का अमल फौज करना चाहे। और हम तो ये कहते हैं फैज हमीद ही क्यों, 1990 का इलेक्शन असगर खान केस में हमने देखा था, तब से और उससे पहले से ये हो रहा है। हम फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं इस गैर आईनी कानून साजी को रद्द कराने के लिए। तो इंशाअल्लाह ये मामला आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ ताखीर है लेकिन अवाम को हक जरूर मिलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे हलके में 16,500 वोट जो है मुस्तरद किया गया। ये 16,500 में से 12,500 एडिशनल रिजेक्टेड वोट है, जो फॉर्म 45 और 47 में फर्क है। सबसे ताज्जुब और हैरत की बात ये कि कुछ पोलिंग स्टेशन है जहां पे 60-60, 50-50 टोटल पोल्ड वोट जो है वो मुस्तरद किया गया। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इसको इलेक्शन बुला सकते हैं, या जैसे सरवर बारी साहब ने कहा इसको कोई और ही नाम देना होगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतशार की सियासत कोई एक शख्स नहीं कर सकता। मुल्क को इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को कमजोर करने वालों को एहतसाब के कटहरे में लाना होगा। इदारे अपने अंदर एहतसाब नहीं करेंगे तो कोई और एहतसाब करेगा। रऊफ हसन बैरून मुल्क सहाफियों के साथ राब्ते में थे। कार्रवाइयों में कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें सियासतदान भी थे, इसमें सियासी पार्टियां भी थी, इसमें अदारों के लोग भी थे, अदारों के सरबराह भी थे। जो भी शामिल है, अगर अदारे खुद अदालत जाती एहतसाब नहीं करेंगे और इसी तरह सियासी पार्टियां अपने अंदर झाड़ू नहीं फेरेंगी, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे थे और इस साजिश में शरीक थे, तो फिर कोई और एहतसाब करेगा। रऊफ हसन
وہ بیرون ملک جتنے بھی اینٹی پاکستان صحافی ہیں اگر ان کے ساتھ بھارتی صحافی اور اسی طرح دوسرے صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھا تو یہ اکیلا آدمی نہیں تھا، یہ پورے کا پورا ایک تانا بانا، پورے کا پورا ایک پلان تھا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ برطرفی سے قبل ہی شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا، ان کے استعفے کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، ایسا تاثر دیا گیا کہ پارٹی میں اختلافات ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کمیٹی کے فیصلے پر اعتراض غلط بات ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے کچھ محکموں میں کرپشن کی شکایات تھیں، کچھ لوگوں نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں جا کر شکایات کی۔ عاطف خان، اسد کیسر سمیت 2 لوگ ہی تھے جو بانی پی ٹی آئی سے ملے۔ بانی نے کہا کہ کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ تاثر نہ لیا جائے کہ پارٹی میں کوئی گروہ بندی ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ شکیل خان کے خلاف جو شکایات تھیں وہ اس میں ملوث پائے گئے، عہدے کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی مقاصد حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ عاطف خان یا جنید اکبر کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش کریں، مشیر احتساب کارروائی کریں گے۔ پارٹی میں ایسے معاملات آتے ہیں جو گھر میں ہی حل ہو سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا بیرسٹر صاحب حقیقت یہی ہے، آپ سے صوبہ نہیں چل رہا۔ جو جماعت دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگاتی ان کے اپنے وزراء اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو چور اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں مشہور تھا، یہ کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے لیکن لگاتا نہیں۔ علی امین گنڈاپور بالکل اپنے لیڈر کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ علی امین گنڈاپور اکیلے ہی کھا رہے ہیں لیکن کابینہ کو نہیں کھلا رہے۔ اسی بات کی لڑائیاں ٹاک شو اور پریس کانفرنس تک پہنچ گئی ہیں۔ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھائیں گے تو بچے چیخے تو ماریں گے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری فنڈز کے حصے بانٹنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ جو ہیرے اور گوہرے نایاب عمران اور بزدار کی کابینہ میں تھے ایسے ہی ہیرے گنڈاپور کی کابینہ میں ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک میں ہونے والی مونسون کی تباہ کاریوں کی۔ پنجاب اور سندھ میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارش کے باعث ہونے والے حادثات میں مزید 1 درجن افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے۔ ندی نالوں میں تغجانی، متعدد نہروں کے بند ٹوٹ گئے۔ شہریوں کی نقل مکانی، دریاؤں میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سیلاب کا بھی خدشہ ہے۔ ملک بھر میں بارشوں کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ پنڈی گیپ کے علاقے احمدآل میں بارش کی وجہ سے گھر کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ صادق آباد کے علاقے گل ٹاؤن میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد ملبے تلے دب گئے۔ 3 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی، 3 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالے بپھر گئے ہیں۔ میاں والی میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے باعث دریائے علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دریائے ستلج میں بھی پانی کی آمد میں اضافے پر شہریوں کے نقل مکانی۔ چوک سرور شہید کے علاقے رنگ پور کینال میں بستی کمہارا کے مقام پر 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ بہاول پور کے علاقے ہیٹ راجگاہ میں نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑا، نہر کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ سندھ میں بھی جیکب آباد کے علاقے گڑی خیرو میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، حادثے میں خاتون اور بچہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ ایک شخص زخمی ہوا۔ لاڑکانہ کے نواحی گاؤں رحیم بخش بکٹی میں بھینسوں کے باڑے کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ کشمور کے گاؤں بلند بھٹو میں بارش سے گھر کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق اور 5 بچے زخمی ہو گئے۔ جھڈو میں چھپرا ہوٹل کی چھت بارش کے باعث گر گئی، حادثے کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ کمبر شہداد کوٹ میں مکان کی چھت گرنے سے 16 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ سکھر، مہیڑ، رانی پور سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سے صوبے بھر میں بارش کے نقصانات پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ رخ کریں گے بین الاقوامی منظرنامے کا۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاک جرمن انٹیگریشن اینڈ کلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام جشن آزادی کے سلسلے میں گرینڈ فیملی جشن آزادی کلچرل اینڈ میوزیکل شو کی رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا۔ بچوں کی بڑی تعداد نے سفیر پاکستان ثقلین سیدہ کے ہمراہ اسٹیج پر قومی ترانہ پڑھا۔ پاکستانی سفیر ثقلین سیدہ نے 77ویں جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ تقریب سے خطاب میں ثقلین سیدہ نے کہا، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں ہر قسم کی اختلافات بھلا کر اور مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب میں پاکستانی ثقافت کی عکاسی کرنے والے مختلف پروگرامز بھی پیش کیے گئے۔
پیرس میں جشن آزادی ایمبیسڈر کرکٹ کا 5واں ایڈیشن منعقد ہوا۔ 5ویں ایڈیشن میں 24 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کا مقصد پیرس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو تفریح فراہم کرنا تھا۔ کھیلوں کے ذریعے پیرس میں مقیم پاکستانیوں میں باہمی تعاون ہم آہنگی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ فائنل میچ متری کلب نے جیتا۔ متری کلب کی ٹیم نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے 5 اوورز میں 97 رنز بنائے۔ ارجنٹائن کرکٹ کلب کی ٹیم مقررہ ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہی اور 75 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اختتامی تقریب میں سفیر پاکستان عاصم افتخار احمد نے متری کلب کے کپتان رانا طارق کو ٹرافی اور نقد انعام سے نوازا۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ 2028 کے اولمپکس گیمز میں کرکٹ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔